ان سے عدالت کا کمرہ بھرا ہوا تھا. حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. وہ عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے کمرے میں داخل ہوئے اور ہمارے دیہات میں جیسے کہے یہ کام کرو. وہ عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے کمرے میں داخل ہوئے. کہا ہی ابن الخطاب، کہا اے ابن الخطاب واللہ لا تعطینا الجزل ولا تحكم بیننا بالعدل. کہا اے ابن الخطاب نہ تو ہمیں زیادہ دیتا ہے اور نہ تو ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے. عدالت کا کمرہ بھرا ہوا اتنی جرأت اور بےباکی کے ساتھ وہ عیینہ بن حصن نے یہ جملہ ادا کیا اور اسے شخصیت کے لیے، اس ذات کے لیے جملہ ادا کیا جس شخصیت کے بارے میں ان کی سوال حیات اور تاریخ زندگی اور پر نگاہ رکھنے والے آج بھی غیر مسلم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عمر بن خطاب جیسا عادل حکمراں آج تک پیدا نہیں ہوا. کہنے والے کہتے ہیں آج اگر دہشت گردی دنیا سے مٹانی ہے، ظلم و جور کو مٹانا ہے، فساد اور خونریزی کو ختم کرنا ہے تو ماؤں کو عمر بن خطاب جیسا لڑکا پیدا کرنا ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عادل بادشاہ، اتنے عادل حکمراں اور اتنے عادل امیر المومنین انصاف پر بھری عدالت میں جب وہ عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تحکموا بیننا بالعدل، آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے. انسان تھے عمر بن خطاب بھی، فرشتہ نہیں تھے. روایت میں آتا ہے فغضب عمر، اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے. حتیٰ ہما یقع علیہ، یہاں تک کہ ارادہ کیا کہ وہ عیینہ بن حصن کو سزا دیں بھری عدالت میں. حر بن قیس جو عیینہ بن حصن کے بھتیجے کی عدالت کے کمرے میں موجود تھے بھاگ گئے. کہیں ایسا نہ ہو بھری عدالت میں میرے چچا کو سزا دی جائے، میرے چچا کی بے رسوائی ہوگی اور میری بھی رسوائی ہوگی. حر بن قیس کھڑے ہو گئے، کہا یا امیر المومنین ان اللہ تعالی یقول خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین وان هذا لمن الجاہلین. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو خود العفو، درگزر سے کام لیجیے، وامر بالعرف، بھلائی کا حکم دیجیے، وعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیجیے. یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد کہا وَإِنَّ هَذَا لَمِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ میرا چچا بھی انہی لوگوں میں سے جسے آداب نہیں معلوم ہے، یہ میری بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں معلوم ہے. کہا وَإِنَّ هَذَا لَمِنَ الْجَاهِلِينَ، میرا چچا بھی جاہلوں میں سے. راوی بیان کرتے ہیں وہ عمر جو اتنے جلالی صحابی کہ شیطان بھی جن سے ڈرا کرتا تھا، شیطان بھی ڈرتا تھا. اشارے سے بتا دو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے. ازواج مطہرات بلند آواز سے عالیۃ اصواتہن، اپنی آوازیں بہت زیادہ بلند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان زندگی کا مطالبہ کر رہی تھی. آواز باہر جا رہی تھی. اسی درمیان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور دروازے پہ دستک دیا. دروازے پہ جیسے دستک ہوئی بھانپ گئی کہ عمر آئے ہیں، فوراً اندر چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور ہنس رہے تھے. اللہ کے نبی ہنس رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے کہ اللہ کے نبی دیکھ کر ہمیں ہنس رہے ہیں، بلکہ کیا کہا اللہ کے رسول اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے، لما تضحکو یا رسول اللہ، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ ہنس کیوں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے اپنی بیویوں پر، تیرے آنے سے پہلے میرے سامنے بیٹھ کر سامان زندگی کا مطالبہ کر رہی تھی اور بلند آواز کے ساتھ مطالبہ کر رہی تھی، لیکن تیری آواز سنتے ہی ڈر کے مارے اندر چلی گئی. ابھی حجاب کا پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ پردہ کرنے کی خاطر اندر چلی گئی.
तुम मुझसे डरती हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती हो। अंदर से जवाब आया, अंता फज़्ज़ु राज़ियो मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ज्यादा सख्त हो। ये जवाब था उमर का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अजल या उमर, उमर बाप ऐसे ही है। और तेरे जलाल का आलम ये है कि अगर तू एक रास्ते से जा रहा है, शैतान उसी रास्ते से आ रहा है, तेरे जलाल से महरूम होकर के इब्लीस नहीं भी अपना रास्ता बदल लेता है, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। ये जलाल उमर है, ये जलाल फारूकी है। जलाल में आए उमर, लेकिन जैसे ही भतीजे ने कहा, खुद नफवा वअमर बिल वालिदैन मिन जाहिलिन व इन हादा लमिन जाहिलिन, रावी बयान करते हैं, फवक़फ़ उमर, उमर जहां थे वहीं ठहर गए। क्यों ठहर गए? इसलिए कि कुरान का पैगाम आया उमर के पास, कुरान का पैगाम आया। फवक़फ़ उमर, उमर ठहर गए। और रावी ने आगे चल के उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पूरी जिंदगी बयान करती है। पूरी जिंदगी उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुरान के सांचे में डली हुई थी। वकान वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह की किताब के पास अपने आप को रोक देने वाले थे। ये उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया। अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी। अल्लाह के नबी की जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा, कि अल्लाह ताला इसे किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंद मकाम अता करता है, व यदउ बिही आखरीन, और कुछ लोगों को पस्त कर देता है, ताकत तक पहुंचा देता है। आज हमारी और आपकी जो ये हालत है, चाहे मज़लूमियत वाली जिंदगी हो, परेशान कुन जिंदगी हो, घर में परेशान, गली में परेशान, रोड पर परेशान, समाज में परेशान, मुल्क में परेशान, हर जगह परेशान है। इसलिए परेशान है कि हमने किताब अल्लाह को छोड़ा है। इसलिए परेशान है कि जो इलाज था हमारे परेशानी के खत्म करने का, जो हल था हमारी जिंदगी के कामयाबी का, हमने उसे मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। और छोड़ कैसे किया? मैं अगर आपसे पूछूं कि रमजान का महीना गुजरे हुए 10 महीना गुजर गया, 11वां महीना चल रहा है, और आज 11वें महीने की 6 तारीख है। 10 महीने रमजान खत्म हुआ है। 306 दिन गुजर गए रमजान के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक मरतबा इस 10 महीने में कुरान खत्म किया? अब बताओ, कुरान से इलाज करोगे, नतीजा यही होगा। कुरान को सीने से नहीं लगाओगे, नतीजा यही होगा। अल्लाह ने फरमाया, वमन यअश अन ज़िक्रि रहमानी नुक़य्यिद लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन। कुरान से इलाज करोगे, हम शैतान को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे, और जब मुसल्लत शैतान को कर देंगे, शैतान आएगा, अपने इत्तेहाद नहीं करवाएगा, इख्तिलाफ करवाएगा। शैतान तुम्हारा साथी और दोस्त होगा, मस्जिद में नहीं लाएगा, होटल में ले जाएगा। शैतान तुम्हारा रफीक हयात जब बनेगा, तुम्हें सिनेमा हॉल में ले जाएगा, प्रोग्राम में नहीं लाएगा। शैतान तुम्हारा जब दोस्त बनेगा, रात में सोने नहीं देगा, मोबाइल चालू करने की इजाजत देगा, और कहेगा चल मोबाइल चालू करके दुनिया की रंगीनियां देखो। और आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। रब ने कहा था, नुक़य्यिद लहु शैताना, कुरान से इलाज करोगे, हम शैतान को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दें। आज अगर कहो हमें ये परेशानी है, मैं कहूँगा ये परेशानी इसलिए कि कुरान को आपने छोड़ा है। कुरान इलाज था, कुरान शिफा था, कुरान रहमत था, कुरान हिदायत था, कुरान सब कुछ था, लेकिन सब कुछ को हमने छोड़ के उसे अपनाया है, उसे सीने से लगाया है। जो हमारा दुश्मन है, जो हमारी हिलाकत का दरिया है, जो हमारी बर्बादी का सबब है, उसे हमने सीने से लगाया है। और उसके बाद चीखोगे, चिल्लाओगे कि हम परेशान हैं। आग में पैर आप डालोगे, जलेगा पैर आपका, दूसरे का नहीं चलेगा।
قرآن کو سے دوری اختیار کرو گے، پریشان آپ ہوگے، دوسرا نہیں پریشان ہوگا، دوسرا آپ کے پریشانی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا اور اس کے ذریعے میدان آپ کو پریشان کرے گا۔ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ قبر کے اندر جب ہم مردے کو دفن کر کے نکلتے ہیں، وہاں سے قبرستان چھوڑتے ہیں، منکر و نکیر آتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹھاتے ہیں مردے کو، بیٹھاتے ہیں، بیٹھانے کے بعد کتنے سوال کرتے ہیں، کتنے سوال کرتے ہیں؟ بولیے، 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال بھی بہت آسان، جواب بھی بہت آسان بظاہر۔ مرتبوں کا تیرا رقم، مدینوں کا تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا تیرے نبی کون؟ یہ 3 سوال۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ جواب بڑا آسان، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پورے کو اگر لکھ جاؤ تو 3 لائن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ 3 لائن کا سوال اور جواب آپ رات و دن رکھو۔ تیرا رب کون، میرا رب اللہ، تیرا رب کون، میرا رب اللہ، تیرا رب کون، میرا رب اللہ۔ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی، پوری زندگی رکھتے رہو، قبر کی منزل میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب آپ نہیں دے پاؤ گے، رکھنے سے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اگر رکھنے سے جواب بن پڑتا تو دنیا کے سارے انسان 1 گھنٹے میں یہ سوال جواب یاد کر لیں گے، ازبر ہو جائے گا، ذہن میں بیٹھ جائے گا، جب منکر و نکیر آنے کے قبر میں بڑے آرام سے جواب دے گا۔ لیکن ایسا نہیں، رکھنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منکر و نکیر جواب دے ہیں، اگر یہ منافق ہے، کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، سوال کرتے ہیں تیرا رب کون؟ یہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تیرا دین کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تیرے نبی کون ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ جب یہ کہتا ہے، فرشتے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہی اس آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں، سے بخاری کے الفاظ ہیں، لا دریتا، لا دریتا ولا دریتا، تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کیا ہے، تم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا ہے، اسی لیے تجھے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں بن پڑا۔ آپ قرآن کو سینے سے نہیں لگاؤ گے، قبر کی منزل میں 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ آپ کو جمعہ کے دن ہم سورہ کہف پڑھ لیں گے، کام چل جائے گا۔ رمضان میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ختم کر لیں گے، کام چل جائے گا۔ تو ایسا کرو، 1 مہینے 11 مہینے کا حصہ کھا لو اور دیکھو آپ مر جاتے ہو کہ آپ زندہ رہتے ہو۔ 11 مہینے مت کھاؤ، 1 مہینے 11 مہینے کا حصہ کھا لو اور کہہ دو ہم زندہ رہیں گے۔ کوئی عقل مند آدمی کہے گا آپ زندہ رہ پاؤ گے؟ 11 مہینے کا کھانا 1 مہینے میں کیسے ہے؟ آپ ہضم کر پاؤ گے؟ ہضم نہیں کر پاؤ گے، مرو گے۔ 11 مہینے کا کھانا آپ کو 11 مہینے کھانا ہے۔ یہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ خالی رمضان میں اس کی تلاوت کرو، اس لیے نہیں آیا کہ رمضان میں نیک راتوں دن بیٹھے ہو، بلکہ 11 مہینے قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو، ہوٹل پہ جا کے کم سب کرنے کے لیے آپ کے پاس گھنٹوں ٹائم ہو۔ یہ اکثریت میں کہتا ہوں، نقل پہ جو ہوٹل ہے، اور چوراہے پر جو ہوٹل ہے، یہ بیٹھی رہتی ہے اکثریت، آنا جانا میرا رہتا ہے، اکثریت وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ لیکن اسی بیٹھنے والی اکثریت سے پوچھ لو کہ آج آپ نے قرآن کچھ پڑھا ہے؟ اللہ کے قسم 99% لوگوں کا جواب ہوگا نہیں پڑھا۔ اس کے بعد مرو گے اور کہو گے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، کہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا۔ تو میرا لفظ یہ کہا تھا